اقبال کی شاعری میں روضہ اطہر کی زیارت کا اشتیاق جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے، جو ان کی دلی کیفیات کا ترجمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا آئینہ دار ہے۔ ترانۂ ملی میں فرماتے ہیں، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار رہے حجاز کرے۔ سرزمین حجاز میں ایک شفا خانے کے قیام کا حال سن کر فرمایا، اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ اسی طرح اسرار و رموز میں فرماتے ہیں، خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ یعنی یثرب مدینہ منورہ کی خاک دونوں جہانوں سے بہتر ہے، وہ شہر کتنا ٹھنڈا ہے جہاں دل بر یعنی محبوب مکین ہو۔ ارمغان حجاز کی ایک ربائی میں عجب انداز سے اپنے ذوق و شوق اور بے قراری کا اظہار یوں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ جسم تو یہاں مکے میں پڑا ہے اور روح بے تاب و بے قرار ہے اس شہر پاک کی آرزو میں کہ بطحہ یعنی مکہ بھی جس کی راہ میں ایک منزل ہے۔ تو اے خدا بے شک یہیں مکے میں رہ کے یہ تیرا گھر ہے اور اپنے دوستوں کو قرب کی دولت سے نواز، مگر مجھے تو منزل دوست یعنی مدینہ پہنچنے کی آرزو ہے اور مجھ سے یہاں زیادہ توقف ممکن نہیں۔ ناظرین کرام، شاعر مشرق نے اپنی آخری تصنیف ارمغان حجاز میں جو بعد از وفات 1938 میں شائع ہوئی، حضور رسالت کے عنوان سے جو رباعیات و قطعات درج کیے ہیں، ان کے ایک ایک لفظ سے شہید عشق کی چشم نمناک اور دیدہ تر کے پس منظر میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو دور دور تک پھیلتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک قطعے میں فرماتے ہیں، بیا اے ہم نفس باہم بنالیم، منو تو کشت شان جمالیم، یعنی اے میرے جیسے عاشق رسول دوست آ مل کر روئیں، کیونکہ میں اور تو دونوں جلوہ محبوب کے مارے ہوئے ہیں۔ دو حرفے بر مراد دل بگوئیم، بپائے خواج چشم را بمالیم، یعنی اپنے دل کی مراد کے بارے میں کچھ کہیں اور روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر اپنے خواجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے اپنی آنکھیں ملیں۔